سوال ہے کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض وضو کے بارے میں اس طرح کے بہت سے سوالات اکثر علماء سے پوچھے جاتے ہیں۔ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ گانا سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں تو غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے، بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن کے بارے میں شریعت نے بتایا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ سے کچھ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو احادیث میں جو نواقض وضو بیان ہوئے ہیں، وضو صرف انہی سے ہی ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کام کا حرام ہونا، ناجائز ہونا، غلط ہونا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کسی عمل سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ الگ معاملہ ہے۔ وضو ٹوٹے گا انہی چیزوں سے جن کے بارے میں شریعت نے بتایا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی غیبت کرنا بھی گناہ کا کام ہے، چغلی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، گالی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، غیر محرم عورتوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو، لیکن اگر وہ نواقض وضو کی فہرست میں نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ہوا خارج ہونا بعض دفعہ تو انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ہوا خارج کرنا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے، لیکن گالی دینا تو گناہ کا کام ہے اور انسان اپنے اختیار سے گالی دیتا ہے، تو پھر اس سے کیوں وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو اس شبے کا بھی جواب یہی ہے کہ وضو کسی کے کہنے سے نہیں ٹوٹے گا، میرے کہنے سے، کسی مفتی صاحب کے کہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو تو شریعت نے جو بتائے ہیں نواقض وضو کے فلاں فلاں عمل سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی سے وضو ٹوٹے گا۔ کوئی گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وضو تو اسی سے ہی صرف ٹوٹے گا جس کے بارے میں شریعت نے بتا دیا ہے کہ یہ ناقض وضو ہے، اس عمل سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔